بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے چند قصے آپ کے گوش گزار کریں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت نبوت کی 5ویں سال شوال کے مہینے میں بمطابق انگریزی مہینہ جولائی 614 ہجری کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کا تمام بچپن مکہ مکرمہ میں ہی گزرا اور 9 سال کی عمر میں مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بھی اولاد نہ تھی۔ اس حوالے سے آپ ہمیشہ حسرت کیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت آمیز انداز میں فرمایا کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میری بھی کوئی اولاد ہوتی اور میں اس پر کنیت رکھتی، مگر افسوس کہ ہمارے ہاں کوئی اولاد نہیں۔ اپنی زوجہ کی تسلی کے لیے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کنیت رکھ لو۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی غم گسار نہ تھا۔ یہ حالت اظہار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے نہ دیکھ سکے۔ اسی دوران سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اتنے پریشان رہتے ہیں تو شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے کون شادی کرے گا؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 رشتوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دختر نیک اختر حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جبکہ دوسرا رشتہ حضرت سودا بنت زامہ کا تھا، مگر وقت نے ان دونوں ہی رشتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر جمع فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے نکاح کا پیغام بھی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی لے کر گئی تھی۔ حضرت ام رومان نے جب یہ پیغام سنا تو بے تحاشا خوش ہوئی اور اپنے خاوند حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرنے کے لیے وقت طلب کیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس تشریف لائے تو زوجہ ام رومان نے ان کے سامنے رشتے کی بات رکھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات سن کر فرمایا کہ بات تو بڑی ہی سعادت والی ہے، لیکن اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے منہ بولا بھائی تسلیم کر لیا ہے، تو اس رشتے کے لحاظ سے میری بیٹی ان کی بھتیجی ہوئی، اور اسلامی شریعت کے مطابق یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ بھائی کی بیٹی سے نکاح کر لیا جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پریشانی جب حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے سگے نہیں بلکہ دینی بھائی ہیں اور دینی بھائی کی بیٹی سے نکاح واجب ہے، جس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح منظور کر لیا اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنیادی تعلیم و تربیت ان کے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ چونکہ ام المومنین کا حافظہ مثالی تھا، لہٰذا جلد ہی تمام تر علوم و فنون میں مہارت حاصل کر لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد کا دور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کا حقیقی دور تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صحبت میں آ کر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ بھی سیکھا وہ آج تک پوری امت مسلمہ بالخصوص خواتین کے لیے دنیا و آخرت میں نجات کا سامان بن گیا ہے۔ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کسی بات پر بحث چھڑ گئی، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے درمیان کس کو ثالث بناؤ گی؟ کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثالث کے طور پر ٹھیک ہیں؟ تو میں نے ان سے فرمایا کہ نہیں، عمر نہیں، کیونکہ وہ بہت سخت آدمی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے والد محترم
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہیں؟ تو میں نے فرمایا کہ ہاں، والد محترم بحیثیت ثالث قبول ہیں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر تمام معاجرہ ان کے گوش گزار کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عائشہ ایسی ایسی باتیں کرتی ہے اور یہ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کے دوران کہہ دیا کہ آپ اللہ سے ڈریں اور صرف حق بات کہیں۔ فرماتی ہیں کہ میرا اتنا کہنا تھا کہ میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر زوردار طریقے سے میری ناک پر ہاتھ مارا کہ میری ناک لہو لہان ہو گئی، اور مجھ سے فرمائے کہ عائشہ تیرے ماں باپ حیات نہ رہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتی ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور حق بات کہیں۔ کیا تو نہیں جانتی کہ وہ جو فرما رہے ہیں وہ حق ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ والد محترم کی ضرب سے میری ناک کے نتنے ایسے ہو گئے جیسے مشکیزے کا نچلا حصہ ہوتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا تو فرمایا، ابو بکر، ہم نے تمہیں اس لیے تو نہ بلایا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں سوکھی ہوئی کھجور کی ٹہنیاں پڑی ہوئی تھیں۔ میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چھڑی اٹھائی اور اس سے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک سے لپٹ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے والد محترم سے فرمایا کہ قسم ہے تمہیں ابو بکر جو تم نے اب عائشہ کو مارا، ہم نے تمہیں یہاں ہرگز اس لیے نہیں بلایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب والد محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے تشریف لے گئے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ یہاں میرے پاس قریب آ جاؤ، تو میں نے انکار کر دیا، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے مجھ سے فرمایا کہ ابھی کچھ دیر قبل تو بڑی زور سے میری کمر کو پکڑ رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے اور بھی ایسے بہت سے قصے ہیں جو امت مسلمہ کے لیے سبق آموز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص دلی لگاؤ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار سفر کے دوران حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوڑ لگائی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ میں جیت گئیں۔ کچھ عرصے بعد دوڑ کا دوبارہ مقابلہ کیا تو اس بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہار گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ اب حساب برابر ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کم عمری میں ہی ہوا تھا، اسی باعث کم سنی کے شوق باقی تھے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ کی تشفی کے لیے ان کے شوق اور خواہشوں کی تکمیل کا بندوبست کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی سہیلیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے آتی تھیں، جس کی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت تھی۔ روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بار عید کے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کے سامنے مسجد نبوی کے صحن میں چند حبشی لوگ نیزہ بازی کا کرتب دکھا رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی اس کھیل کو دیکھنے کو چاہا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائش کی، جس کی تکمیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی کہ خود دروازے پر کھڑے ہو گئے اور پردے کے خیال سے اپنے پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آڑ میں کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے اور کان کے درمیان سے بہت دیر تک اس کھیل کو دیکھتی رہی، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خیال کے تحت سامنے ڈھال بن کر مسلسل کھڑے رہے۔ اس طرح روایتیں یہ بھی ثابت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی گھریلو اور نجی بات پر اختلاف ہو گیا، جذبات تلخ ہوئے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحمل سے کام لیتے رہے۔ مگر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز قدرے اونچی ہو گئی،
اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مسکرا کر نرمی سے ہی بات سمجھاتے رہے، مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح زور زور سے بلند آواز کے ساتھ بات کرتی رہی۔ حسن اتفاق کی اسی دوران ان کے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ جب بیٹی کے گھر میں اختلاف دیکھا تو بحیثیت والد غمگین ہو گئے۔ ایک طرف خدا کے رسول کی خوشنودی اور رضا تھی، جبکہ دوسری طرف اپنی بیٹی تھی۔ بات کے دوران بار بار حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز جب بلند ہوتی رہی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ برداشت نہ کر سکے اور فرمائے کہ عائشہ، تم خدا کے رسول سے بحث کرتی ہو، تمہاری اتنی جرأت کہ تم خدا کے رسول سے بحث کرو۔ یہ کہتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا چاہا کہ فوراً ہی درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر کر وہیں پر بیٹھ گئیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کے عالم میں حجرے سے باہر تشریف لے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ عائشہ ڈر کر بیٹھ گئی ہیں تو وہ برداشت نہ کر سکے کہ ان کی محبوب بیوی کے دل کو ذرا سی بھی ٹھیس پہنچے اور وہ بھلے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح مگر دکھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً ان کے قریب گئے اور محبت بھرے انداز میں ان سے فرمایا، کہو عائشہ، کیسے بچایا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر مسکرا دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئیں اور ان سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے معاف کیجیے، نہ جانے کیسے میری آواز آپ کے سامنے بلند ہو گئی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جب کچھ دنوں کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے آئے تو دیکھا کہ گھریلو حالات خوشگوار ہیں۔ خوشگوار حالات دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، ایک دن آپ دونوں کی بحث و لڑائی میں بھی شریک ہوا تھا، اسی طرح آج محبت کے دنوں بھی مجھے شریک فرمائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس بہت ساری گڑیاں موجود تھیں جن سے میں کھیلا کرتی تھی۔ میرے کھلونوں میں ایک عدد گھوڑا بھی موجود تھا جس کے دائیں بائیں دو پر جڑے ہوئے تھے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ عائشہ یہ کیا ہے، تو میں نے انہیں جواب دیا کہ یہ گھوڑا ہے۔ انہوں نے مجھ سے پھر سوال کیا کہ عائشہ گھوڑے کے پر کہاں ہوتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی زوجہ حمیرہ نے برجستہ جواب دیا کہ حضرت سلیمان کے گھوڑے کے بھی پر تھے۔ یہ برجستہ جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بے ساختہ مسکرا دیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی انتہائی کم عمر میں ہو گئی اور جس شخصیت سے ہوئی تھی ان پر پورے عالم کی قیادت کا بوجھ تھا، مگر اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوڑی ایک مثالی جوڑی تھی۔ زوجہ کی کم عمری کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جذبات اور احساسات کا پورا خیال رکھا، ناز برداریاں اور نخرے برداشت کیے اور تمام بنین و انسانوں کے لیے اپنی مثالی ازدواجی زندگی کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ کیا آج تک کسی نے ایسا دیکھا کہ نئی نویلی دلہن کے پاس اس کی کم عمر سہیلیاں جمع ہو جاتی ہیں، اس کی کم سن دلہن کے ساتھ کھیلتی ہیں؟ یقیناً یہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ظرف تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین ثم آمین۔